مولا ہے مسجد کوفہ میں، تو ظاہر ہے بادشاہ وقت بھی ہے اور ظاہری طور پر امت نے تسلیم کیا ہے اور بیعت کی ہے. تو واز دے کے خطبہ دے کے جناب امیر اترے ممبر سے اترے تو مین شاہراہ پہ آئے. میرے مولا مین شاہراہ پہ مسجد کوفہ کے بالکل مین سڑک پہ آئے. تو ایسے میں کچھ مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے، غذا پہ رکا ہوں، ایسے میں مانگنے والے کچھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا یا علی. اکیلے تو نہیں تھے علی، ساتھ اور لوگ بھی تھے، اصحاب بھی تھے. کہنے لگے یا علی، ہمارا دل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں. آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں. علی نے کمبر سے کہا کمبر یہیں شاہراہ پر بیٹھ جاؤ. سب بیٹھ گئے، دسترخوان بچھایا. علی نے کہا تم اپنا کھانا کھاؤ، کمبر لا میری روٹی دے. واہ بھائی واہ، بات تو میں کہہ گیا ہوں، جسے سمجھ آئی ہے اسے سلام ہے. کمبر لا میری روٹی دے. جیسے ہی کمبر نے روٹی دی نا، جناب امیر نے روٹی کا نوالا اٹھایا، دہن میں ڈال کے کہا میں تمہارے والا بھی کھا لیتا لیکن کیا کروں، مجھ پہ صدقہ حرام ہے. تمہارا بھی کھا سکتا تھا لیکن مجھ پہ صدقہ حرام. یعنی آپ دیکھیے کہ غذا کا بڑا پروٹوکول ہے اسلام میں. اللہ نے قرآن مجید میں بارہا پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا کہ غذا ایسی کھانی ہے جو پاک ہے اور طیب ہے. کیونکہ اگر آپ پاک غذا کھائیں گے نا، طیب غذا کھائیں گے تو غذا کا دار و مدار لہو پہ ہوتا ہے. جو کھاتے ہیں وہ لہو بنتا ہے، لہو لہو میں دوڑتا ہے. اور اللہ نے توجہ فرماؤ تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں. اللہ اور اللہ کے رسول نے علی کی محبت کو لہو سے جوڑا ہے. نہیں سمجھے بات؟ نہیں، میں پہنچا نہیں سکا. خدا کی قسم کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس کی محبت لہو سے جڑی ہوئی ہے. کسی کے لیے رسول نے، حتیٰ رسول نے اپنے لیے بھی نہیں کہا کہ میری محبت لہو سے جڑی ہوئی ہے. ہاں علی کے لیے کہا کہ جس کا لہو پاک ہوگا اسی کے دل میں تیری محبت ہوگی. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک منزل تک لے کے آنا چاہتا ہوں اور میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا. یعنی کائنات میں علی کی محبت کو رسول اللہ نے لہو سے جوڑا ہے. یعنی غذا کا دار و مدار، غذا کھاؤ گے لہو بنے گا. جس کی غذا ٹھیک ہوگی اس کے لہو سے علی کی محبت کوئی جدا نہیں کر سکتا. اب اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو میں کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. اتنی تمہید جو میں نے اس بات پہ کی ہے غذا پہ، تو غذا تو عنوان نہیں ہے. عنوان تو یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا ہے وہ حلال ہو، طیب ہو، تاکہ جو آپ کے دہن میں جائے اور لہو بنے تو لہو حلال ہو. کیا بات ہے بھئی اگر فیصلہ ہو جائے اس بات پہ تو میں جملہ آپ کے حوالے. اسی طرح قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کی غذا کا بڑا پروٹوکول رکھا. اور جب جناب عیسیٰ نے دنیا میں آنا تھا اس سے پہلے مریم کی کفالت کے لیے پروردگار آواز دے کے کہہ رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید ہے. جب عیسیٰ کی والدہ کی پرورش، ابھی عیسیٰ کی پرورش کی بات نہیں ہے، ابھی عیسیٰ کی والدہ کی پرورش کی بات ہے. اور جناب مریم کی پرورش کے لیے اللہ یہ اعلان کر رہا ہے زکریا سے کہ ہر کوئی مریم کی کفالت نہیں کرے گا، بلکہ زکریا ان سے کہو یہ اپنے قلم دریا میں ڈال دیں. جس کا قلم سطح آپ پہ رہ جائے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا. سب کے قلم ڈوب گئے، زکریا کا قلم سطح آپ پہ رہا. اور جناب زکریا نے جناب مریم کی کفالت کے لیے ایک حجرہ بنایا محراب عبادت کے قریب. وہاں جناب مریم کی پرورش ہونا شروع ہوئی. یا اس حجرے میں، توجہ، یا اس حجرے میں اللہ نے ایک روح کو بھیجا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ نے بشر کی صورت میں روح کو اتارا، بشر کی صورت میں روح کو اتارا. تو جناب مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا.
अगर तू तकी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह चाहती हूँ। उसने पलट के कहा काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे परवरदिगार का भेजा हुआ हूँ। ले अहब्बल के गुलामन ज़किया, तुझे एक ज़की बेटा देने के लिए आया हूँ, एक ज़की बेटा देने के लिए आया हूँ। मरियम को बता रहा है रू आकर कि मैं तुझे एक बेटा देने के लिए आया हूँ। रू ईसा जैसा बेटा दे दे तो कोई परेशानी न हो। अगर हुसैन राहिब को 7 बेटे दे दे, हैरानी की या अली, या अली, नारे हैदरी, या अली, नज़रे अल्लाह नियाज़े हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये एक मासूम नबी की मासूमा माँ की किफालत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ज़करिया को दी, और ज़करिया ने देखा कि कई दफा ऐसा होता था कि ज़करिया जैसे ही हुजरा खोलते थे तो दस्तरखान लगा होता था, आवाज आती थी मिन इंद रब्बिक। पूछते थे ना ज़करिया के रिज़्क़ कहाँ से आया, तो मरियम कहती थी मिन इंद रब्बिक, मैंने अपने परवरदिगार की तरफ से पाया। यानी मरियम के लिए दस्तरखान उतरता था। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मरियम के लिए ये है। मैं दो मिसालें आपको कुरान से लेके आगे बढ़ जाऊंगा, तकरीर तमाम हो जाएगी, दामन वक्त में इतना गुंजाइश नहीं है, बस ये याद रखिएगा। दूसरी परवरिश अगर कुरान में किसी ने वाज़े तौर पर अल्लाह ने कुरान मजीद में किसी नबी की बयान की है तो वो नबी है मूसा, कि जिसकी किफालत के लिए अल्लाह ने ये इंतजाम किया कि जो कत्ल करवाना चाह रहा था उसी के कसर में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, कत्ल करवाना चाह क्या बात है, उसी के कसर में पहुंचा दिया और किफालत शुरू हो गई। पाला फिरौन ने नहीं है, पाला है जनाब आसिया ने। बेशक बस बेशक। आपको बताना ये है कि 40,000 बच्चे कमोबेश कत्ल करवाए गए, कत्ल करवाए गए ताकि मूसा दुनिया में ना आए, लेकिन जिसको आना था वो आया। दाइयों ने जाके देखा तो उन्होंने कहा हमने मादर मूसा पे वो आसार ही नहीं पाए जो एक माँ के ऊपर आते हैं वल्दियत के वक्त, विलादत के वक्त। विलादत के वक्त जो आसार माँ पे आते हैं वो हमने मादर मूसा पे नहीं पाए। इसका मतलब अल्लाह ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे आने का तरीका और होता है, मासूम के आने का तरीका और है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा याद रखिएगा, उधर दाइयां आई देख के चली गई, मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए। जब मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए अल्लाह ने मादर मूसा पे वही की। वाक़े आपका किस्सा आपका सुना हुआ है, या दरिया पे संदूक तैरता हुआ जनाब आसिया के कसर के करीब पहुंचा। ये जनाब आसिया ने गोताजन भेजे और वो ताबूत लेके आए। जैसे ही वो खुलना था कि एक बच्चा पाया। जब एक बच्चा पाया तो जनाब आसिया ने क्या फिर उनको मुखातिब, क्या हम इसकी परवरिश न करें, क्या हम इसको न पालें, क्या ये बच्चा हम न पालें। तो अब तारीख ने लिखा है कि मूसा को ग़िज़ा की ज़रूरत महसूस हुई। मैं ये तमीद आपको बनी इसराइल के नबी सुनाने के लिए नहीं कर रहा। रबीउल अव्वल का महीना ना होता तो मैं कभी भी आपके सामने ये जिक्र शुरू न करता। बात आ गई है तो सुनते हुए चलिए। तारीख ने लिखा है कि ऐसे में लिखा है कि वो जो बच्चे कत्ल करवाए गए थे ना, उनकी माओं को बुलाया गया रज़ाअत के लिए कि वो आके मूसा को शीर पिलाए, लेकिन मूसा ने किसी की तरफ रग़बत ही नहीं की। कुरान ने कहा वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, हमने पहले ही मूसा पे दाइयों को हराम कर दिया था। इसका मतलब ये हो गया कि मूसा के जमाने में भी दाइयां मूसा पर हराम थी। और कुरान का फैसला बार बार बदलता नहीं है। अल्लाह ने आदम पे जो हराम किया था वो मुस्तफा तक हराम रहा। सही।
اللہ نے جو آدم پر حلال کیا تھا وہ مصطفیٰ تک حلال رہا. سوال صرف آپ سے پوچھنا ہے عالم اسلام کو متوجہ کرنے کے لیے, مجھے صرف اتنا بتائیے کہ جو موسیٰ پہ حرام تھا وہ محمد پہ حلال کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. واہ واہ. سلامت رہیے, شاد و آباد رہیے. میں جملہ کہہ رہا ہوں اور میں بالکل آپ کو منزل سے قریب لے آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی راوی نے جسارت کی ہے, بات چھپانے کی کوشش کی ہے. کیا کوشش کی ہے؟ یعنی کسی کا کردار چھپایا جا رہا ہے تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ محمد کی پرورش میں کس کا کردار ہے. نہ پتہ چلتا اگر 53 برس ابو طالب کے دسترخوان کے ٹکڑے محمد کے دہن میں نہ جاتے. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جملہ یاد رکھنا عزیزان گرامی قادر, جو کھاؤ گے وہ لہو بنے گا اور لہو کے ذریعے اولاد دنیا میں آتی ہے. ممبر پہ ہوں, اس سے زیادہ احتیاط نہیں برت سکتا. ابو طالب کے دسترخوان کے لقمے اتنے طیب تھے کہ محمد کو جو اللہ نے اولاد عطا کی اس کے لیے آواز دی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات. توجہ فرمائیے سرکار. سرکار ختمی مرتبہ 53 برس سرکار ابو طالب کے ہمراہ رہے ہیں. کیا بات. تقریر تمام نہ کر دیں, ایک واقعہ میں آپ کو, اگر لطف آ گیا ہے تو میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں. سرکار ختمی مرتبہ ابھی کم سن ہے اور چچا سے کہنے لگے, چچا میں آپ کے ساتھ سفر تجارت پہ جانا چاہتا ہوں. تو حضرت عمران نے کہا چلیے بھتیجے, آپ کے جانے سے تو برکت ہو جائے گی. کیا بات. مصطفیٰ کو لے کے چلے. اعلان رسالت سے پہلے جو مصطفیٰ کی برکت کا قائل ہے, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ اللہ اکبر. رسالت سے پہلے جو مصطفیٰ کی برکت کا قائل ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. تو بس تقریر تمام ہو رہی ہے. سرکار یاد رکھیے گا کہ پیغمبر چلے صاحب تو ایک کلیسا سفر میں آیا, دیر کلیسا راہب کا. وہ اپنے حجرے میں آرام کر رہا تھا مسعود بھائی, اور پردے گرے ہوئے تھے. تو اسے روشنی محسوس ہوئی. تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ کس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا؟ اور نے کہا سرکار کھڑکی سے تو کسی نے پردہ نہیں ہٹایا. کہا پھر یہ نور کیسا آ رہا ہے؟ سورج کی روشنی آ رہی ہے. اور نے کہا سورج کی روشنی تو روز طلوع ہوتا ہے لیکن سورج کی روشنی نے کبھی پردہ عبور نہیں کیا. انہوں نے کہا کیا کوئی ماجرا نیا ہوا؟ کہنے لگا ابھی قافلہ آ کے ٹھہرا ہے. ابھی ایک قافلہ آ کے ٹھہرا ہے اور اس قافلے میں ایک حسین ہے جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, واہ بھائی واہ. یا رسول اللہ. اچھا عزیزان گرامی قدر, بس اس کو یاد رکھیے گا. تقریر تمام ہو رہی ہے. یا تاریخ کہتی ہے اس جلدی سے اٹھا, کیونکہ راہب زمانے کا عالم ہے, توریت زبور اور انجیل پڑھا ہوا ہے اور اس کو پیشن گوئیاں پتہ ہے. اس نے جلدی سے کھڑکی کھولی تو ایسا چہرہ نظر آیا جس کے سامنے سورج مان پڑ رہا. واہ بھائی واہ. آپ نہیں بولیں گے تو میں کہاں جا کے پڑھوں گا؟ میں تو آپ ہی کے درمیان تقریر کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں. میرے جملے یاد رکھیے گا, میں جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب یہ یاد رکھیے گا یہ پیغمبر کے چہرے کا نور تھا جس کی وجہ سے سورج مان پڑ رہا تھا. جاؤ اب جا کے کربلا لکھنے والوں سے پوچھو جنہوں نے لکھا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے, توجہ, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں کئی جوان حسین کے ایسے آئے ہیں کہ جن کے باہر آنے سے سورج ماند پڑ جاتا تھا. اللہ اکبر. سورج ماند پڑ جاتا تھا اور ان کے چہرے کے نور کی
ज़ोफ़िशानी सूरज से ज्यादा होती थी। उनमें एक शहजादा अली अकबर, एक शहजादा कासिम, कि जिनके चेहरे से इतना नूर निकलता था। क्यों? ये सब शबीह रसूल है। एक शबीह रसूल है, एक शबीह अबू तालिब है। तवज्जो फरमाइएगा। इसी अब मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। यह तारीख कहती है, राहिब ने जल्दी से खादिमों को दौड़ाया और कहा जल्दी जाओ और इस काफिले के सालार से पूछो ये काफिले का सालार है कौन। तो खुद्दाम ने कहा कि इस काफिले का सालार सैयद अरब, सुभान अल्लाह, सैयदुल बथा, अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। उसने कहा जल्दी करो, उनके कदम आ जाएं तो दस्तरखान बिछाओ। मैं चाहता हूं कि वो हमारे दस्तरखान पे खाना तनावुल फरमाए। या सारे खादिम दौड़े और कहने लगे कलीसे का राहिब चाहता है कि आप हमारे दस्तरखान पे आ जाएं और खाना तनावुल फरमाए। तो ऐसे में सरकार अबू तालिब ने मुस्तफ़ा को देखा और देख के कहने लगे भतीजे इरादा है तो चले। कहा चाचा मैं सामान के पास बैठा हूं, आप काफिले वालों को ले जाइए। सरकार इमरान चले काफिले के साथ, कलीसे में आए, दस्तरखान लगा था, बैठे तो खाना सामने रखा। या राहिब आया, उसने एक एक का चेहरा देखा। उसने कहा वो नहीं आया जिसके लिए बुलाया था। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। वो नहीं आया जिसके लिए बुलाया था। कोई रह गया है तुम में से? सरकार इमरान ने कहा हाँ मेरा बेटा है। कहा तुम्हारा बेटा है? अभी उसका आधा नूर तो तुम्हारी पेशानी में जगमगा रहा है। हर बंदे के लिए हर बात नहीं होती, जिसे समझ में आ गई है उसको सलाम है। कहने लगे हाँ मेरा भतीजा है। कहा उसे बुलाइए ना। सरकार इमरान ने कहा पैगंबर से के मुस्तफा आ जाइए दस्तरखान पे। मैंने इतनी लंबी चौड़ी तमहीद मैंने आपको ग़िज़ा पे रोका है। मैं सिर्फ एक फिक्र अर्ज करके मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ। या दस्तरखान बिछा हुआ, मुस्तफ़ा दाएं बैठे हुए हैं। या सरकार ख़त्मी मर्तबत की तरफ देख कर जब पैगंबर बैठे होते थे दस्तरखान पर, सरकार इमरान उस वक्त तक खाना शुरू नहीं करवाते थे जब तक मोहम्मद निवाला उठा नहीं लेते थे। मुस्तफा निवाला उठाते थे, सरकार इमरान सबको इजाजत देते थे। जुमला मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। या तारीख ने लिखा है पैगंबर की तरफ देख के अबू तालिब ने कहा बस जुमला सुनना कि मेरे लाल खाना तनावुल फरमाइए। बस ये जो जैसे कहा ना खाना तनावुल फरमाइए, चचा की तरफ देख के कहने लगे चचा ये जो खाना दस्तरखान पे रखा, मुअल्लिम इखलाक रसूल है, कहने लगा जो खाना दस्तरखान पे रखा हुआ है मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्या क्यों नहीं खाएंगे आप? क्या इसलिए नहीं खाऊंगा कि ये जिस जानवर का गोश्त है उसे हलाल करते हुए उस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। पता चला मोहम्मद को पता है ज़बीहे पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। पूछना सिर्फ आपसे इतना है कि मुझे इतना बताओ 53 बरस अल्लाह का रसूल है, जानता है कौन सी ग़िज़ा खानी है कौन सी नहीं खानी। 53 बरस अबू तालिब के दस्तरखान पे सरकार मुस्तफा ने खाना तनावुल फरमाया है। पूछना आपसे ये कभी एक दफा तो गोश्त आया होगा अबू तालिब के दस्तरखान पे? तारीख में तो कोई नहीं मिलता। या किसी ने बताया हो मक्के में कोई मुसलमान की दुकान हो जहां से ज़बीहा आता हो? मानना पड़ेगा जब कोई दुकान नहीं थी तो अबू तालिब के घर में हर लुकमा हलाल भी होता था, तैयब भी होता था। वाह भाई वाह, हलाल भी होता था और तैयब भी होता था, क्योंकि ये पैगंबर की किफालत का मसला है। क्या बात है। दुनिया को पता था यहाँ नाम आ रहा है अबू तालिब का और अली की वालिदा का, इसलिए किरदार छुपा। आपको मालूम है पैगंबर ने अगर अपनी माँ के अलावा किसी को माँ कहा तो वो अली की माँ। सुभान अल्लाह। हाँ ये याद रखिएगा, पैगंबर ने अगर अपनी माँ के अलावा किसी को माँ कहा तो वो अली की माँ। जब जनाब अमीर ने आके इत्तला दी ना कि या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा दुनिया से गुजर गई, तो रसूल ने रोते हुए फरमाया कि या अली वो सिर्फ तुम्हारी ही माँ नहीं थी बल्कि मेरी भी वालिदा थी। उन्होंने मुझे उस वक्त पाला। यानी तारीख ने देखा, आपने तारीख ने ऐसा किरदार छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये किरदार किसी के छुपाए थोड़ी छुपेंगे। ये तो हिदायत के चराग है।
یہ تو ایسے چراغ ہیں کہ جن کی روشنی میں انسانیت سفر کر رہی ہے. بے شک. یہ تو سر کٹ بھی جائے ہائے ہائے ہائے. تو نو کے نیزہ پر ہدایت کرتے ہوئے آگے جا. ہدایت کرتے ہوئے آگے بڑھتے. اللہ اللہ. ابھی آپ ذاکر اہل بیت سے مصائب سن رہے تھے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی غریب سے غریب بھی مر جاتا ہے, اس کا چہلم 40 دن کے اندر ہو جاتا. واحد غریب ہے غریب زہرا, جس کا چہلم سال کے بعد ہوا ہے. آئے آ جانی چاہیے عزادارو. الوداعی ایام ہے. حسین ابن علی کا غم الوداع ہو رہا. ایسا نہیں ہے عزادار, یہ رسم ہے, الوداع کیا جاتا ہے. وہ جو محرم کے چاند کے ساتھ ہمارے گھروں میں مہمان ہوا تھا, وہ الوداع ہو رہا. اور میں ایک ہی بات کر رہا ہوں, جب سے ربیع الاول کا چاند چڑھا ہے, ہر ممبر سے یہی کہتا ہوں, اے حسین ابن علی, ہم حق ادا نہیں کر سکے. مولا, ہم رونے کا حق ادا نہیں کر سکے. پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں, جو 40 سال خون رویا ہے نا, وہ بھی جاتے ہوئے یہ کہہ کے گیا ہے, بابا میں آپ پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکا. اجرکم اللہ, اجرکم. بڑی روحانیت ہے میرے بھائیوں کی, سال کی محنت ہے. میں چاہتا ہوں میں مصائب کے کچھ فکریں آپ کے حوالے کروں. عزاداروں, یا تاریخ کے فکریں یہ ہے, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, سال کے بعد چہلم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سوال ہے نا. اس لیے سال کے بعد چہلم ہوا ہے کہ جنہوں نے چہلم کرنا تھا ان کے ہاتھوں میں رسن تھی. اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے. سیدہ آپ سے راضی ہو جائے. عزادارو, بس یہ جملے سن لو, 2 جملے اور سن لو. یا مقتل کہتا ہے, جب شام کے زندان میں 4 سال کی معصومہ باپ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی نا, تو یزید کے قصر کو شام کی عورتوں نے گھیرا اور گھیر کے کہنے لگے, یزید اور کتنا ظلم کرے گا, اب تو وہ بچی بھی مر گئی ہے جو روز پوچھتی تھی, بھیا سجاد ہم گھر کب جائیں گے؟ بھیا سجاد ہم گھر کب جائیں گے؟ آباد اب اور ظلم نہیں ہوگا, انہیں آزاد کر, نہیں تو شام میں آج کے بعد کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا. عزاداروں, بس جب یہ سنا نا, اس نے سید سجاد کو بلایا اور بلا کے کہتا, میں نے تمہیں رہا کیا. بس جملہ سننا عزاداروں. امام نے کہا, ہم مشیت کے پابند ہیں, پہلے پھوپھی سے پوچھوں گا پھر تجھے بتاؤں گا. آواز پھوپھی, اماں یزید کہتا ہے میں نے رہا کیا. آواز سجاد, میں ایسے نہیں جاؤں گی, میں نے اب تک بھائی کا پھول کے ماتم نہیں کیا ہے, ایک گھر خالی کرایا جائے. زینب پہلے بھائی کی مجلس کرے گی, پھر شام سے جائے گی. دوسری شرط یہ ہے شہداء کے سر واپس کیے جائے. تیسری شرط یہ ہے لوٹ کا سامان واپس کیا جائے. عزادار, تم اب بھی کسی سوچ میں ہے, میں جملہ پڑھ رہا ہوں, پتھر پانی ہو جاتے ہیں تم تو پھر عزادار ہو. مقتل کے پھر سارے ہاتھ سر پہ رکھو, میں فکرہ پڑھوں عزادار ہو. یہ مقتل کہتا ہے, لوٹ کے سامان میں جناب زینب نے گٹھڑی کو کھولا. سب سے پہلے سجاد کا لٹا ہوا بابا, علی کی چنی ہوئی مسند, زہرا کی لوٹی ہوئی چادر. بس جیسے یہ سامان آیا نا, مر جاتا میں نہ پڑتا عزادار, فکرہ قیامت کا ہے. مقتل کہتا ہے, زینب نے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے گوشت والے ہیں جن پہ لہو لگا ہوا ہے. آواز سکینہ, جو بابا نے سلامت ہو. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا؟ مجلس ہو رہی ہے, بیٹھ جائے, بیٹھ جاؤ. جب میں کہوں گا تب زیارت لے کے آنی ہے. یہ مجلس ہے, تماشا نہیں ہے. عزادارو, روتے آؤ, آوازیں نہ رکنے پائیں. میرے جملے سنو, جب میں کہوں اطمینان سے سنو, میں مصائب پڑھ رہا ہوں. عزادارو, میرا فکرہ سننا. یا سکینہ بی بی کے گوشوارے, زینب عالیہ کی آواز آئی, سکینہ میرا لال جو بابا نے دور پہنائے تھے وہ دور واپس آئے.
شام میں بڑا گریا ہوا عزادارو، تمہاری ہائے آ جائے کافی ہو جائے گا. میری نگاہ ہے خدا کی قسم، میرا جملہ یاد رکھنا. عزیزان گرامی، قدر مقتل کے فکرے نہ ہوتے میں کبھی نہ پڑھتا. تاریخ کہتی ہے میں کیسے پڑھوں گا، تم کیسے سنو گے؟ تم مجلس سننے کے لیے آئے ہو، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. شام میں جب پہلی مجلس ہوئی ہے، پڑھنے والی کا نام زینب عالیہ ہے، رونے والے کا نام سجاد ہے. وہ آنسوؤں سے نہیں لہو رو رہا تھا. عزادار سنے گا فکرہ، آج بھی اگر مجلس ہوتی ہے، کسی کے یہاں تابوت آتا ہے، کبھی علم آتا ہے، کبھی زلجنا آتا ہے، کبھی رہوار آتا، تجھے پتا ہے شام کی پہلی مجلس میں کیا زیارتیں آئی؟ کبھی اکبر کا کٹا ہوا سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا، کبھی اولا محمد کے سر آیا، کبھی عباس دلاور کا سر آیا. یا عباس کا سر آنا تھا، ہر بیوی نے اپنے وارث کے سر کو چھوڑا. آواز نہیں ہوا عباس آیا، عباس تمہارے جانے کے بعد چیمبر میں سکینہ کو تماچے مارے. وہ کوئی تعزیہ دیوار کا تھا، کوئی شادر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، بس دو فکرے سنو. میں شہادت کا فکرہ پڑھوں گا تب زیارت لانا. عزادار یا تعریف کہتی بڑا ماتم ہوا. شام کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. یا ایسے علی کی بیٹی نے کہا شام کی عورتوں، اگر کسی نے علی سے بدلہ لینا ہو تو زینب حاضر ہے. عزادار دوسرا فکرہ قیامت کا تھا. آواز دے کے کہا اے شام کی رہنے والیوں، اگر کاروبار زندگی سے کبھی فرصت پانا تو شام کے زندان میں ایک ننھی سی لہد پہ دیا جلانے آنا. میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا. میں سکینہ تمہارے امانت کر کے جا رہے، تمہارے زندان میں امانت چھوڑ کے جا رہے. عزادارو، یا قافلہ رخصت ہوا، یا کربلا چہلم ہوا. پڑھ لی میں نے مجلس. دو فکرے سنو، یا قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف آیا، یا مدینے کے باہر آ کے جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا. مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے مدینہ اے رسول ہمیں قبول نہ کرنا. جب ہم گئے تھے تو ہمارے سہار سلامت تھے، وادیاں آباد تھی. اب واپس آئے ہیں تو مانگیں اجڑ چکی ہے، وادیاں اجڑ چکی ہے. یا تاریخ کہتی، بشیر کہتا تھا چلو چلو اے مدینے والوں قبر رسول پہ چلو. وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے. یا سارے مدینے رسول میں قبر رسول کی طرف بڑھتے جاتے تھے. یا جناب زینب نے پہلا عمل یہ کیا. یا تاریخ کہتی ہے ایک کرتا نکالا. وہ کرتا ایسا چاک تھا جس پہ تیروں کے نشان، تبر کے نشان، تلواروں کے نشان،